آج ہم محمدیہ مسجد چمپاپیٹ کے اس علاقے سے ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اکابر، ہمارے رہبر مسجد کی حدود میں رہتے ہوئے احتجاج درج کرا رہے ہیں کہ وقف کے املاک اللہ کی امانت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، اس میں ہر مسلمان کا حق ہے۔ خانہ کعبہ کی سرزمین سے لے کر اس محمدیہ مسجد کی سرزمین اور ہندوستان کے چپے چپے علاقے کے اندر جو مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، ہمیں ان کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ امت مسلمہ کو ہم اس مسجد کے ذریعے اور اس میڈیا کے ذریعے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو جائیدادیں جو جہاں جو ویران پڑی ہوئی ہیں، مسجد کی شکل میں، درگاہوں کی شکل میں، عبادت گاہوں کی شکل میں یا کسی بھی پرانی عمارت کی شکل میں، ان چیزوں کی حفاظت کرنا ہمارے ذمہ داری ہے، ہمارا عین فرض ہے۔ ہندوستان کا نہیں، پوری دنیا کا کوئی بھی مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ کوئی جائیداد وقف کرتا ہے تو قیامت تک کے لیے وہ اللہ کی امانت ہے۔ میں بھی اپنے ذاتی طور پہ استعمال نہیں کر سکتا، آپ بھی اپنے ذاتی طور پہ اس کو استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ باوجود اس کے ہمارے ہندوستان کے اندر ایسے بہت سے تشیعان ہیں جن لوگوں نے اپنے بیت المال میں سے، اپنے جائیداد میں سے غیر مسلموں کے لیے بھی تحفظ کا سامان فراہم کیا ہے۔ یہ مسلمان ہندوستان کا نہ صرف اپنے مسلمانوں کا خیال کرتا ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں جب ہندوستان کے اندر حالات آئے ہیں، مندر کے اندر کیچڑ پڑا ہوا ہے، صاف کرنے کے لیے ہمارے مسلمان و نوجوان وہاں پر بھی تشریف لے گئے ہیں۔ مذہب و ملت کا نام لیے بغیر قوم و ملت کے کام کرنے والی وہ مسلمان جو ملک کے لیے امن ثابت ہوتے ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان امن کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن طرح طرح سے اس موقع پر ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر جب سے حکومتیں بدل رہی ہیں، لوگوں کے خیالات بدل رہے ہیں، لوگوں کے جذبات بدل رہے ہیں، ان کے نظریات بدل رہے ہیں کہ وہ مسلمان جو اپنے گھروں میں 30 سال تک غیر مسلموں کو اپنے گھروں میں کرائے کے طور پہ رکھے تھے، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ کل ہی میں موہن راؤ سے ایک انکل ہے ہمارے، ان سے ملاقات کر کے آیا، وہ خود مجھے بتا رہے تھے اپنے بچپن کے حالات، 30 سال تک میں آپ کے گھر میں کرائے سے رہا، اس کے بعد مکان بنا کے باہر نکلا ہوں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں ہندوستان کے اندر۔ یہ ہماری سیاست اور یہ ہمارا حکومتی نظام مسلمان اور ہندوستانی کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ جہاں مسلمان ہندو ایک ساتھ سفر کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، لیکن آج نظریں ملا کر ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ تم فلاں جماعت کے ہو، ہم فلاں جماعت کے ہیں۔ مسلمانوں نے کبھی یہ پیغام نہیں دیا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کی تحریف کو قرآن کے اندر تبدیلی ہم برداشت نہیں کر سکتے، حدیث میں تبدیلی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہماری جائیدادیں لوٹ گئی، ہم خاموش رہے، ہمارے جوان مارے گئے، ہم خاموش رہے، ہمارے بچے یتیم ہو گئے، ہم خاموش رہے، ہماری مائیں بیوہ ہو گئی، ہم خاموش رہے، ہماری دکانیں جلائی گئی، ہم خاموش رہے۔ لیکن مذہب اسلام کے اندر اگر رکاوٹ پیدا کریں گے، مذہب اسلام کے اندر دخل اندازی پیدا کریں گے، ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ہمارے اکابر، ہمارے علماء کی یہ ہدایت ہے کہ مسجد کی 4 دیواری میں رہ کر اپنا احتجاج درج کرانا ہے، اس لیے آج ہم اپنی 4 دیواری کے اندر محدود ہیں۔ یہ نوجوان جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یہ بڑے بزرگان دین جو اپنے گھروں کو، اپنی دکانوں کو، اپنے محلوں کو سنبھالنے کے لیے ہمیشہ فکر مند لگے رہتے ہیں، لیکن یہ سارے کاروبار چھوڑ کر، ساری تعلیم کو چھوڑ کر یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ وقف کی جائیداد کا تحفظ ہو سکے۔ ہماری اس محمدیہ مسجد کے اندر جو دائیں جانب جو ڈیفنس ہیں، یہ بھی خود وقف کی جائیدادیں ہیں۔ ریلوے کے جتنے ٹرک چل رہے ہیں وہ بھی وقف کی جائیداد میں ہیں۔ قبرستان کے درمیان سے حکومت نے راستہ نکالا، پھر بھی ہم خاموش رہے۔ مسجدوں کے کئی زمینیں ہڑپ لیے، پھر بھی ہم خاموش رہے۔ لیکن باضابطہ وقف کی جائیداد کو حکومت اپنے اختیار میں اگر لینا چاہتے ہیں، ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے۔